بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اسکالر شاہ حسین چینل سننے والوں کو شاہ حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا مضمون ہے علم الخواب کے خاص راز، پیچیدہ راز، نشیب و فراز۔ کیونکہ علم الخواب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور علم الخواب ایک انتہائی حساس اور باریک بین علم ہے، اس لیے اس کی تشریح کے لیے مغز کی دماغ کی ضرورت ہے، فر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیونکہ مضمون انتہائی طویل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تک علم الخواب کے شوقین، استخارہ کے شوقین حضرات کی تسلی کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو نیا مضمون یا فائدہ آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ تسلی سے آخر تک ویڈیو سنو گے تو انشاءاللہ علم الخواب اپنے خوابوں کی بہت ساری غلط تعبیریں نکالنے، تویلیں لینے، وسوسے کرنے سے بچ جاؤ گے۔ تو معزز سامعین کرام، علم الخواب میں ایک پہلو یہ اہم ہے کہ جس چیز کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں اس چیز سے جتنا زیادہ نفع یا نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے، مثلاً آپ خواب میں چیونٹی بھی دیکھتے ہیں، پھر کبھی خواب میں آپ شیر بھی دیکھتے ہیں، تو جتنا زیادہ نفع یا نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے، اس خواب کی جو تعبیر ہے اس کا نفع اور نقصان بھی اتنا ہی وزنی ہوگا، اتنا ہی زیادہ یا کم ہوگا۔ مثلاً آپ خواب میں دیکھتے ہیں آپ کو چیونٹی نے کانٹا ہے، یعنی چیونٹی نے ڈنگ مارا ہے، تو جناب اس کی تعبیر جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، کیونکہ چیونٹی جب ڈنگ مارتی ہے کسی انسان کو تو صرف چند سیکنڈ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تھوڑی بہت، چند سیکنڈ کے بعد ختم، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اس خواب کی جو تعبیر ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کسی بھی انسان سے آپ ایسا لفظ سنیں گے نفرت کا یا دشمنائی کا، یعنی جو آپ کے جذبات کو مجروح کرتا ہوگا، لیکن وہ لفظ ایسا ہوگا جس کا آپ کے دل اور دماغ پر صرف چند سیکنڈ ہی اثر رہے گا، چند سیکنڈ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جب کہ خواب میں آپ شیر دیکھتے ہیں تو شیر، کیونکہ جو آدمی پالتو شیر نہیں پالتا، جس نے کبھی شیروں کو دیکھا نہیں ہے، یا جو ایک عام بدعمال آدمی ہے شیروں سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے شیر کیونکہ ایک انتہائی خوف کی علامت ہے اور انتہائی طاقتور درندے کی علامت ہے۔ تو اس کی تعبیر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو شیر نے کاٹ لیا ہے، یعنی زخمی کر دیا، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی طاقت کی نسبت انتہائی زیادہ طاقتور، اصول کا انتہائی سخت کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نقصان پہنچائے گا جو کہ آپ کو کم از کم نصف زندگی تک یاد رہے گا۔ ایسا نقصان پہنچائے گا کہ نصف زندگی تک یاد رہے گا، یا
تشریح سے مطلب یہ ہے کہ چیونٹی نے بھی آپ کو کاٹا، شیر نے بھی آپ کو کاٹا، لیکن دونوں نے کاٹا ہے، لیکن دونوں کی تعبیر کے جو اثرات ہیں وہ دونوں کی طاقت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یعنی چیونٹی کا اثر چند سیکنڈ اور شیر کا اثر کم از کم تیسرا حصہ زندگی یا نصف زندگی تک رہے گا۔ اسی طرح آگے آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی بیل پالتو رکھتا ہے، مثال کسان آدمی ہے، وہ پالتو بیل رکھتا ہے، ہال پر جوتتا ہے یا ریڑھی پر جوتتا ہے، اور دوسرا ایک ایسا آدمی جو ملتان، لاہور، پشاور، پنڈی جیسے شہر میں پیدا ہوا ہے، شہر سے کبھی اس کو زیادہ واسطہ نہیں پڑا باہر جانے آنے کا، پڑا ہے تو کبھی شاذ و نادر شہر میں رہتا ہے، وہ بیل کی شکل سے واقف ہے، اور وہ دیہات میں جائے تو وہ بیلوں سے ڈرتا ہے، حالانکہ بیل ماریں یا نہ ماریں لیکن وہ ڈرتا ہے، وہ ان کے قریب نہیں جاتا ڈر سے۔ تو ابھی خواب میں وہ آدمی بھی بیل دیکھتا ہے، صرف بیل دیکھتا ہے، جس نے بیل پالتو 1 یا 10 یا 5 یا 4 رکھے ہوئے اور بیلوں سے بالکل نہیں ڈرتا، اور دوسرا وہ آدمی بھی خواب میں بیل دیکھتا ہے جو بیلوں سے ڈرتا ہے۔ ان دونوں کی خواب کی تعبیر الگ الگ ہو، حالانکہ خواب ایک ہے، دونوں نے ایک ہی طرح سے بیل دیکھے لیکن تعبیر الگ الگ ہو۔ وہ شخص جس نے بیل پالتو رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بیل کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے جس مقصد کے لیے بیل رکھا ہوا جو اس کا بنیادی مقصد ہے، اس مقصد میں فائدہ حاصل ہوگا۔ مثلا ایک ریڑھی بان نے پالتو 2 بیل رکھے ہیں ریڑھی پر جوتنے کے لیے، اور وہ خواب میں بیل دیکھتا ہے عام طور پر، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو کہیں سے نان و نفقہ، روزی پانی کا کام بہتر ملے گا، جبکہ دوسرے آدمی نے بھی خواب میں بیل دیکھا ہے جو بیلوں سے ڈرتا ہے، اس نے بھی بیل دیکھا ہے، اس کی تعبیر جو بیلوں سے ڈرتا ہے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو کسی دشمن سے واسطہ پڑے گا، اس کو، کیونکہ وہ بیلوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، بیلوں سے ڈرتا ہے، بیلوں سے خوف کھاتا ہے، دشمن سمجھے یا نہ سمجھے، بیلوں سے خوف کھاتا ہے ان کی شکل سے، سمجھا؟ تو اس کو کسی دشمن سے واسطہ پڑے گا، آگے جس صورت میں بیل دیکھے گا اس صورت کے لحاظ سے دشمن سے واسطہ پڑے گا، اس صورت کے لحاظ سے تعبیر ظاہر ہو۔ تو اسی طرح علم الخواب میں بہت سارے فرق ہیں، یہ بہت زیادہ، لیکن اپنے تک ویڈیو کو آخر تک سنیں گے تو زیادہ سے زیادہ تشریح آپ کو علم الخواب پر انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم مہیا کریں گے۔ ایک وہ آدمی جس کا طبی مزاج خشک ہے، کیونکہ یونانی طب یونانی کے مطابق ہر انسان کی مزاج میں کسی نہ کسی ایک عنصر کا غلبہ ہوتا ہے۔ کون سے 4 عنصر؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، خشکی، رطوبت، گرمی اور سردی۔ ابھی کوئی ایسا آدمی ہے جو خواب جس کے جسم میں، جس کا طبی مزاج خشک ہے، وہ خواب میں اندھیرا دیکھتا ہے، اس کے خواب کی جو تعبیر ظاہر ہوگی وہ کم نقصان دہ ہوگی، اور دوسرا آدمی جس کے جسم میں خون کا غلبہ ہے، جس کو رطوبت سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے اندھیرا،
دونوں نے اندھیرا خواب میں برابر دیکھا ہے، لیکن دونوں کے طبی مزاج میں فرق ہے۔ تو غلبہ خون کا حامل انسان جب خواب میں اندھیرا دیکھتا ہے، اس کو جو نقصان آئے گا اس خواب کے تحت وہ بہت زیادہ آئے گا بنسبت اس شخص کے جس کا طبی مزاج خشک ہے۔ یعنی خواب کی تعبیر کے لیے صاحب خواب کا طبی مزاج، نفسیات، موسم، اعمال، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر تعبیر جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اور تعبیر بتانی بھی تمام عوامل کو مد نظر رکھ کر بتانی چاہیے۔ اچھا، تو ایک آدمی سوتے وقت ایسی خوراک کھاتا ہے جو کہ زود ہضم ہے، معدے کو سیٹ کرتی ہے، معدے میں گیس وغیرہ پیدا نہیں کرتی۔ دوسرا آدمی ایسی خوراک کھاتا ہے جس میں معدے پر بوجھ ہے، بد ہضمی جس کو کہتے ہیں۔ دونوں سو گئے، دونوں کو ایک ہی خواب نظر آتا ہے۔ تو جناب جس کا معدہ سیٹ ہے، جس نے ایسی خوراک کھائی کہ معدے میں کوئی گیس وغیرہ پیدا نہیں ہوئی، معدے میں کوئی معدے میں جا کر کوئی غیر طبی یا مضر یا نقصان دہ فعل نہیں ادا کیا، اس کے خواب کی تعبیر اچھی ہوگی۔ اور دوسرا شخص جس نے ایسی چیز کھائی ہے کہ جس سے معدے پر گرانی ہے، بوجھ ہے، بد ہضمی ہے، وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بری ہوگی۔ بلکہ اکثر ایسا ثابت ہوا ہے کہ بد ہضمی اور گرانی کی حالت میں آدمی کو مختصر خواب نظر آنے کی بجائے طویل بدخوابی زیادہ نظر آتی ہے، اکثر ایسا ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ ہمہ گارنٹی شدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ثابت ہوا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری فرق ہوتے ہیں۔ ہاں، موسم، ابھی گرمی جا رہی ہے، سردی آ رہی ہے، یعنی جس کو پت جھڑ کا موسم کہتے ہیں، یا خشکی جس میں بڑھتی ہے، آگے ابھی خشکی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس موسم میں کوئی بھی اگر خواب میں تاریکی دیکھتا ہے، اندھیرا دیکھتا ہے، کالی چیزیں عام دیکھتا ہے، اس خواب کی جو تعبیر ہوگی اس کم نقصان دہ ظاہر ہوگی، کم نقصان دہ ظاہر ہوگی۔ خاص کر یہ کب ہوگا ایسا؟ یہ دسمبر، جنوری، فروری۔ اس کے برعکس جون، جولائی، اگست میں اگر کوئی آدمی خواب میں اندھیرا دیکھتا ہے تو اس کی جو تعبیر ہے وہ بنسبت دسمبر، جنوری، فروری والے کی بہت زیادہ سخت ظاہر ہوگی، بہت زیادہ سخت نقصان دہ ظاہر ہوگی۔ اسی طرح اچھے خواب اگر کوئی روشنی دیکھتا ہے اس پر بھی یہی کلیہ آئے گا۔ یعنی اگر کوئی جون، جولائی، اگست میں روشنی دیکھتا ہے تو کم فائدہ ظاہر ہوگا، اگر کوئی دسمبر، جنوری، فروری میں روشنی دیکھتا ہے تو زیادہ فائدہ ظاہر ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک